السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کی ویڈیو جو ہے ہماری اس ٹاپک پر ہے، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل کا جو ولاگ ہے رجب کا، جس میں انہوں نے برتھ ڈے دکھائی ہے، برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا، تو اس کو لے کر بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ اس وجہ سے بہت سے لوگوں کو اس چیز کا دکھ ہوا ہے کہ رجب کی برتھ ڈے ہے اور اس میں ایمان ہی نہیں، نہ اس کا بیٹا ہے اور نہ اس کی جو ہے بیوی ہے، جس کو لے کر رجب بہت زیادہ دکھ سیڈ ہوتے تھے یو کے میں کہ کب وہ ٹائم آئے گا جب میں اپنے بیٹے کے ساتھ فلاں کام کروں گا، اس کو ہاتھوں میں اٹھاؤں گا، اس کے ساتھ یہ وہ، مطلب کہ بہت رجب کرتا تھا کہ میں بہت زیادہ سیڈ ہوں، مجھے اپنے بیٹے کی بہت یاد آ رہی ہے، میں جیسے کیسے بس اپنے بیٹے سے ملوں۔ اب جب اپنے بیٹے کے پاس آ گیا تو خیر سے جی ماں جی اور غزل کے چونچلے نہیں ختم ہو رہے۔ خیر آتے ہیں اس ٹاپک پر کہ جو برتھ ڈے سیلیبریٹ کی گئی ہے، اس میں اس پوائنٹ کو لے کر بہت دکھ ہوا ہے کہ رجب نے سب سے پہلے تو یہ دکھایا کہ اس کو بیوی اتنی اہم نہیں جتنی جو ہے نا دوست، ہم لوگ، ہم دیکھنے والے اور جو ہیں ان کے گفٹس اہم ہیں۔ ان کے لیے یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ ان کی جو ان کی عوام ہے ان کے بیٹے کو اور بیوی کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس چیز کو وہ اہم سمجھ ہی نہیں رہے۔ وہ جانتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ ان کو بول رہے ہیں کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو دکھاؤ، سامنے لاؤ، لیکن ان کو نہیں دکھایا جا رہا۔ اس کے بعد دوسرا جو دیکھا گیا ہے غزل بازی کا ڈرامہ، جس میں غزل بازی نے کیا کیا ہے جی، ویم، پتہ نہیں ویم ہے کیا ہوتا ہے، جو بھی ہے۔ تب جب ایمان آئی تھی تب اس کو ذرا بھی یاد نہیں تھا ان چیزوں کا، لیکن اب جب دیکھا ہے کہ جو ہے نا تھوڑا سا اس کلپ کو ایڈ کرنا ہے ایمان کو تو وہ نہیں کر سکتے، لیکن ایمان کا نام یوز کرنا تھا، تو جی ویام کا ڈرامہ شروع ہوا۔ لیکن دیکھ کے یہ دکھ ہو رہا تھا کہ کوئی ایمان کا ذکر ہی نہیں کر رہا کہ ایمان کہاں ہے، جس بچے کے لیے وہ اتنا ہیر سے لاکٹ بنا کے لائی ہے، جب کروڑوں کی چیزیں تم نے ان سے لے لی ہیں تو ایک 2 لاکھ کا وہ بھی کان میں سنائی دے رہا ہے جی، اسپیشل کہا گیا تاکہ ان لوگوں کو قیمت کا بھی پتہ چل جائے کہ اس نے 2 لاکھ، پونے 2 لاکھ کا وہ لاکٹ بنوایا ہے، لیکن وہ بچہ کہاں ہے جس کو پہنایا جانا ہے؟ کم از کم پہلے اس بچے کو، اس کی ماں کو سامنے لاؤ، پھر وہ ویام دکھاؤ جس کی وجہ سے یہ ویام آیا ہے۔ وہ تو تم خیر سے اپنے سسرال میں اچھی بھلی رہ رہی ہو، اور وہ بھی ریزن جو ہے نا، آپ لوگ پتہ نہیں اس چیز سے ایگری کریں گے کہ نہیں، لیکن جو غزل کی ساس ہے وہ شکل سے کافی جو ہے نا تیکھی لگتی ہیں، لیکن وہ اتنا پیار اس لیے غزل سے جتا رہی ہیں کیونکہ وہ اس کا بھائی جو ہے اس ٹائم بھاری ہے، ہیوی، مطلب کہ پیسے والا ہے، ماں باپ تو وہ نیچے لگے ہوئے کہیں پیسے کی وجہ سے، وہ غزل کو کبھی مائکہ میں بھیج دیتے ہیں، اور مریم تو کبھی اتنا نہیں گئی جتنا یہ آ کے بیٹھی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے تو ہمیں کھانے کو اور جولری گولڈ سب کچھ مل رہا ہے، اور اوپر سے رجب بھی جو ہے نا پاور والا ہے، اس وجہ سے وہ سمجھو کہ نیچے لگے ہیں، اور اس وجہ سے یہ بی بی واس رہی ہے۔ تو کم از کم تمہیں اتنا تو چاہیے کہ تم اپنے بھائی کا گھر بساؤ۔ رجب پہ بہت زیادہ ترس آتا ہے کہ وہ بیچارہ جو ہے نا نہ اس کو بھی ماں رکھنی آ رہی ہے اور نہ بیوی رکھنی آ رہی ہے۔ کم از کم تم سمجھدار ہو، تم گھرداری کو سمجھتی ہو، بچوں والی ہو، شوہر والی ہو، تم اس چیز کو سمجھو اور بڑاپن دکھاؤ، اور ماں جی کو بھی چاہیے ان دونوں میاں بیوی کو تھوڑی سی سپیس دیں، نہ کہ خود چھنے منے بن کے بچے کے آگے پھرتے رہو۔ آخر اس کا بھی بچہ ہے، اس کو بھی باپ کی ضرورت ہے، یا جو ہے اس کو بھی بچے کی ضرورت ہے، اگر آپ کو اپنے بچے کی ضرورت ہے اور اس کو بھی اپنے بچے کی ضرورت ہے۔ جہاں اس کی ماں نے فیملی کی بات کر دی تو فوراً کہہ دیا، اس کی ماں نے کہا کہ اس نے تو دعا کے طور پہ کہا کہ آپ تینوں جو ہے نا اب جڑ کے رہو، جو آپ کے بیٹے کے کام تھے اس نے برداشت کیا، اس بیچاری نے اس کے افیئر دیکھے، دیکھتی ہوں اگر جواد صاحب ایسے کے کام کرتا ہے تو آپ سے برداشت کر پاتے ہو، یا آپ کہتے ہو کوئی نہیں ہے رہی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، جاؤ غزل تم پھر اس کو جا کے اپناؤ، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے تو تھلے لگایا ہوا ہے جواد کو، اچھا خاصا تھلے لگایا ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں نا نیچے لگایا ہوا وہ ہے، اور جب اپنے بھائی کی باری ہے تو اس بیچاری نے اتنا برداشت کیا ہے، اتنا ظرف دکھا کے اس نے پھر سے قبول کیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں کی اکڑ ختم ہی نہیں ہو رہی، اور نہ بیچارے جو رجب ہے اس کو جینے دے رہے ہو۔ اب شادی پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں جی کے کام دیکھیں، فرسٹ آف آل تو پہلے شادی پہ ایمان کو اور جو ہے بچہ ضرور آنا چاہیے تھا، ہر حال میں اس کو شادی پہ آنا چاہیے تھا۔
اور اب آپ دیکھیں گے ایک دو کلپ ہے وہ، اگر میرے پاس مجھے ٹائم ملا یا مجھے ملا نا تو میں آپ کو دوبارہ، مطلب میں نے دیکھا ہے لیکن ابھی میں نے نا وہ مجھے مل نہیں رہا، اگر ملا تو میں اس میں ایڈ کر دوں گی. میں آپ کو رینڈملی بتاتی ہوں کہ وہ شادی پہ دیکھیں آپ، جب رجب شاید پریشان ہے یا تھوڑا سا ایسے سیڈ ہے تو ماں جی آیت کو اس کے آگے آگے کر رہے ہیں. اور آپ غور کریں اب رجب جو ہے نا اب آیت کو ویسا پیار نہیں دے رہا کیونکہ اس کا اپنا بچہ ہے. اور ظاہری سی بات ہے جتنا مرضی ہو لیکن اپنی اولاد تو اپنی اولاد ہوتی ہے، باپ کو اولاد تو اپنی پیاری ہوتی ہے، اور وہ اب آیت کو ویسا پیار نہیں دے رہا، تو یہ ظلم ہے. اور اگر ماں جی آپ بد دعائیں دے رہی ہیں جولیاں اٹھا اٹھا کے، تو اس کی بھی ماں ہے، اس کی بھی ماں ہے، اس کی بھی بد دعائیں لگ رہی ہیں. یہ آپ اپنا ہی نقصان کر رہی ہیں، اس کی ماں کی بد دعائیں لگ رہی ہیں جو کہ آپ کے بیٹے پہ آ رہی ہیں. اس کو اگر ماریں پڑ رہی ہیں نا تو یہ ایک ماں کی بد دعا ہے. بہرحال جو بھی ہے نا بہت زیادہ دکھ ہوا ہے جو غزل نے یہ کام کیا ہے کہ بھابھی اور بھتیجے کے بغیر جن کا تم ویم لے کے آ رہی ہو وہی ان تک نہیں پہنچا رہے، مطلب وہ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. اور اوپر سے رجب کہہ رہا ہے کہ یہ ویم جو ہے نا یہ کیوان تک پہنچا دو. کیوں بھائی پہنچا دو، تم خود لے کے جاؤ، چیزوں کی تو کمی نہیں ہے. اور نہ چیزیں اتنی میٹر کر رہی ہیں اس ٹائم ایمان کے لیے، وہ اس نے دیکھ لیا سب کچھ، آپ کے گھر کی دولت پیسہ سب کچھ دیکھ لیا ہے. اس کو تو چاہیے شوہر جو جاتا ہی نہیں ہے، کوئی اس کا کلپ نہیں آ رہا، نہ تم اس کو گھر لے کے آ رہے ہو. کائنڈلی مہربانی کر کے ریکویسٹ ہے رجب بھائی اپنی فیملی کی طرف دیکھیں، اپنی بیوی نہیں تو کم از کم اپنے بچے کا خیال کر لیں. جس طرح آپ کو آپ کے مطلب ماں باپ پیارے ہیں نا، ایسے ہی اس بچے کو بھی ماں باپ چاہیے، اس کو بھی ضرورت ہے. پچھلے دنوں بھی ایک ولاگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیمپر وغیرہ جو پتہ نہیں اب اس نے لکھ کے بھیجے بھی تھے کہ نہیں، وہ جو چیزیں تھی خیر اس کے اپنے ماموں بھی ہیں جو ضرورتیں پوری کریں، دو اس کو کھانا سب کچھ پورا کریں. وہ ہر چیز آپ تو خیر نہیں بھیج رہے لیکن آپ لوگوں نے شو کرنا تھا کہ ہم اس کی ہر چیز پوری کریں، اس کے ننیال میں سب کچھ بھیجوا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود رجب نے یہ نہیں تھا کہا کہ میں خود لے کے جاؤں گا اپنے بیٹے کا. باپ تو اتنے چاؤں سے کہتے ہیں کہ ہم چیز اپنے بچے کی خود وہاں پر دے کے آتے ہیں. تو شہزی کو کہا گیا تھا کہ یہ ساری چیزیں پیمپر وغیرہ جو ایک ولاگ میں انہوں نے شاپنگ کی تھی بچے کی، پیمپر وغیرہ لیے تھے، وہ شہزی کو کہا گیا تھا کہ آپ پہنچا دو. پھر نیکسٹ ولاگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پیمپر ان کے گھر میں ہی پڑے تھے، تو رجب نے دیکھ کے کہا اوئے وہ بھجوائے نہیں تھے، ابھی تک بھیجے نہیں. یہ تو دادی کی ذمہ داری تھی کہ خیر سے اگر یہ دکھا رہے ہو کہ چیزیں آپ لے کے دے رہے ہو تو کم از کم آپ ان کے گھر بھی پہنچاؤ. اتنی اکڑ ہے، اتنی انا ہے کہ ان کے گھر چیزیں بھی بھجوانا نہیں پسند کر رہے. اگر آپ کو اتنی ایمان ناپسند تھی تو آپ کیوں لے کے آئے؟ ظاہر ہے آپ کو نیچر کا اس کا شروع سے پتہ تھا کہ وہ اتنا نہیں بولتی، وہ کم بولتی ہے، کم گو ہے، آپ لوگوں میں گھلنے ملنے والی نہیں ہے. اور اوپر سے سارا اجڑ ماسیوں کا ہی تو اکٹھا کیا ہوتا ہے. جب دیکھو ماسیاں منہ اٹھا کے آئی ہوتی ہیں، جب دیکھو ماسیاں، اور ماسیاں بھی تیز ترار ہیں، اچھی خاصی تیز ترار ہیں، جو بسنے ہی نہیں دے رہی اپنی بہن کا گھر. ہر وقت آئی ہوتی ہیں اور لوتیاں لگا لگا کے جو ہے رجب کی ماں کو پڑھا جاتی ہیں. اور رجب کی ماں پھر ناسیں پھیلا کے، ماں جی سوری ٹو سے لیکن آپ کے وہ ناسیں پھیلانے والی ویڈیو جو ہے نا بڑی وائرل ہو رہی ہے. جب کس فنکشن پہ، ہاں ندیم نانی والا کی جو برتھ ڈے ہے وہاں پہ ایمان آئی ہے تو اتنا سا بس اس کا کلپ دکھایا جس میں ماں جی اس کو بڑا ایسے طنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. بہرحال جو بھی ہے نا، آپ لوگوں کا کیا کہنا اس بارے میں؟ کیا جو ہے غزل اس کو ویم اس طرح لانا چاہیے تھا بغیر بھابھی اور بھتیجے کے، جن کے لیے لا رہے ہو وہی موجود نہیں ہے تو تم کس کو دکھا رہی ہو؟ صرف بھائی کو دکھاوا کر رہی ہو نا کہ میں بڑا پیار جتلا رہی ہوں. ایسے نہیں ہوتا رجب بھائی، آپ بھی پلیز تھوڑا سا فوکس کریں اپنے بچے پر اور اپنی بیوی پر. ان کو بھی ضرورت ہے آپ کی، نہ کہ صرف آپ. ٹھیک ہے مانتے ہیں ماں باپ بہت اہم ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں رشتے رکھے ہوئے ہیں، دونوں اہم ہیں آپ کے لیے. بیوی کا بھی درجہ شاید ماں باپ سے شادی کے بعد زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے گھر آتی ہے، سب کچھ چھوڑ کے آتی ہے. تو کائنڈلی، اور دوسرا یہ آپ خود تھوڑا سا سوچیں کہ اس کی جو فرینڈز یا رشتہ دار اس طرح کا سسٹم ہے، کیا اس میں ان کو شرمندگی نہیں ہوتی آپ کی اس طرح کی حرکتیں جب وہ دیکھتے ہیں، یا اس طرح آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں؟ کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ کی بہن کو. آپ کے اس کے سسرال والے اگنور کریں گے تو آپ پہ کیا بیتے گی؟ آپ تو جو مارنے مروانے کی باتوں پہ آ جاتے ہیں. باقی آج کا جو ہے ٹاپک یہی تھا. آپ کائنڈلی بتائیے گا کہ کیا صحیح کیا ہے. میری نظر میں تو اس نے بہت غلط کیا ہے.
دادی ہیں تو دادی ہونے کا حق ادا کریں. صرف جب تک رجب نہیں تھا اس کو سینے سے لگا کے اس کی کمی، پھر بھی اس کی کمی پوتے کی تو پھر بھی نہیں تھی اتنی اس کو فیل ہو رہی. چلیں جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.